جس کا کام اسی کو ساجے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں بہت سے بندر ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان میں ایک بندر بہت ہی شرارتی تھا۔ ویسے تو سب بندر ہی دوسروں کی نقل کرتے ہیں، لیکن اس شرارتی بندر کو نئی نئی شرارتیں کرنے اور ہر ایک کی نقل کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ جنگل کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ بندر اکثر اس گاؤں میں جاتے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بہت ہی تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت شرارتی بندر بھی اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کی طرف جاتا، لیکن وہ اکثر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر قریب ہی موجود دوسرے درخت کے نیچے حجام کو لوگوں کے بال تراشتے اور شیو بناتے دیکھتا تھا۔ یہ بندر وہاں بیٹھا اکثر سوچتا کہ میں بھی اس حجام کی طرح کینچی اور اس طرح استعمال کروں، لیکن حجام اپنے سب اوزار چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے بھی بندروں کی شرارتوں کے بارے میں خوب معلوم تھا۔ ایک روز حجام کو اچانک کوئی بہت ہی ضروری کام یاد آیا اور وہ اپنا تمام سامان میز پر اسی طرح رکھا چھوڑ کر تیزی سے گھر کی جانب چلا گیا۔ ادھر بندر درخت کی شاخ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی حجام نظروں سے اوجھل ہوا تو فوراً بندر جس لگا کر درخت کے نیچے اترا اور بھاگ کر آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شرارتی بندر نے پہلے تو اپنے گلے کے ساتھ کپڑا باندھا اور پھر منہ پر کریم لگا کر استرے سے اپنی شیو کرنا چاہی اور استرا اٹھا کر اس نے اپنے منہ کے قریب کیا، لیکن اچانک ہی اس کا ہاتھ ہلا اور استرا اس کی ناک پر جا لگا۔ استرا ناک پر لگتے ہی اس کی ناک کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے بندر چلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ جنگل میں دوسرے بندروں نے مل کر پہلے تو اس کے زخم پر مرہم پٹی کی اور ایک بڑے بندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی میں ماہر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھدار کچھوا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی تالاب میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ آج ذرا خشکی کی سیر کی جائے۔ یہ سوچ کر وہ تالاب سے باہر نکل کر زمین پر آ گیا اور سیر کرنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ ایک گیدڑ اس کے پیچھے آ گیا۔ کچھوے نے گیدڑ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ کچھوے نے سوچا کہ وہ جتنا بھی تیز چل لے لیکن گیدڑ سے بچنا ممکن نہیں۔ دوسری طرف گیدڑ کچھوے کو پکڑنے کے لیے اور تیزی سے بڑھنے لگا، اور پھر تھوڑے فاصلے پر جا کر گیدڑ نے کچھوے کو پکڑ لیا۔ کچھوا تو مصیبت کے وقت اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیتا ہے۔ یہ خول کافی سخت ہوتا ہے، اس طرح کرنے سے کچھوا کسی بھی نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گیدڑ نے کچھوے کو کھانا چاہا، مگر کچھوے کے سخت خول کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھوے نے سوچا کہ اگر گیدڑ نے اسے الٹا دیا تو آسانی سے کھا لے گا، کیونکہ خول تو صرف اس کی پشت پر ہے۔ کچھوے نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گیدڑ کو مخاطب کر کے کہا، گیدڑ میاں، تم مجھے نہیں کھا سکتے کیونکہ میری کھال بہت ہی سخت ہے۔ تم مجھے کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈال کر چھوڑ دو۔ پانی میں رہنے سے میری کھال نرم ہو جائے گی اور پھر تم آسانی سے مجھے کھا سکو گے۔ گیدڑ نے کچھوے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے شکار کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب جو اس نے کچھوے کی بات سنی تو اس کو کچھوے کا مشورہ اچھا لگا۔ گیدڑ کچھوے کو گھسیٹتا ہوا تالاب کے کنارے تک لے گیا اور جا کر اسے پانی میں چھوڑ دیا۔ کچھوا فوراً تیرتا ہوا گہرے پانی میں چلا گیا۔ گیدڑ نے بے صبری سے پوچھا، تمہاری کھال نرم ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں اب اپنی بھوک کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھوا گیدڑ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، اب تم مجھے شکار کرنے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ میں واپس خشکی پر نہیں آؤں گا، جبکہ تم اس گہرے پانی میں آ کر مجھے نہیں پکڑ سکو گے۔ یہ کہہ کر کچھوے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور گیدڑ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عقل مندی اور سمجھداری سے کام لینے سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آئی ہوں گی اور آپ انہیں لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے،
اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل یعنی گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔